قرآن کے بارے میں بڑی بڑی کتابیں آئی ہے. اگر آپ کو تفصیل جاننا ہو تو کتاب پڑھیے. کتاب کا نام ہے علوم القرآن. قرآن کی الفاظ سے بحث ہو رہی ہے، گرامر سے بحث ہو رہی ہے، اس کی زبان سے بحث ہو رہی ہے، مضامین سے بحث ہو رہی ہے، کیا کیا اس کے اندر باریکیاں ہیں. اس کا نام ہے علوم القرآن. حیرت ہوتی ہے کہ اس کلام کے اندر کیا کیا خوبیاں جمع کر دی اللہ نے، اور ایک لفظ ایک آیت کے ترجمے اور مطلب کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا. ہم کیا، ہماری تفسیر کیا، ہمارا فہم کیا، ہماری عقل کیا. یہ تو سمجھنے سمجھانے کے لیے تفسیر سنتے سناتے ہیں، ورنہ آیت کے اندر کیا کیا سمندر پوشیدہ ہے کوئی نہیں بیان کر سکتا. ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی باتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں. حدیث میں آتا لا ينخزی عجائب، ایسے عجائبات چھپے ہوئے ہیں کہ ختم ہو نہیں سکتے. یہ ایسا سمندر ہے قرآن کہ کوئی اس کے کنارے کو پہنچ ہی نہیں سکتا. بڑے سے بڑا علامہ قرآن کے سمندر میں غوطہ زنی کرے گا تو چند موتیاں نکال کے لائے گا، اور اس کی تفسیر ایک دو موتیوں کے برابر ہوگی. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا میری تفسیر حرف آخر ہے. ایسا عجیب و غریب کلام ہے یہ. سمندر ہی سمندر اس کے اندر پوشیدہ ہے. قرآن کے ذریعے علاج بھی ہو سکتا اگر کوئی مہارت حاصل کرے. قرآن کی آیتیں پڑھ کے علاج بھی کرتے ہیں لوگ، اور ویسوں سے علاج کرا سکتے ہیں جو قرآن پڑھ کے پھونکتے ہیں. علماء نے کتابیں لکھی، حدیث سے یہ بات ثابت بھی ہے یہ. اور ایسے عاملوں کے پاس مت جائیے جو مشرکانہ کلمات کہتے ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ کوئی ایسا منتر پڑھ کے پھونک سکتے ہو جس میں شرکی الفاظ نہ ہو، یعنی اللہ کے علاوہ یا علی یا فلاں اس قسم کی باتیں نہ ہو اس کے اندر. لم یکن فیہ شرک. اور قرآن سے بہتر منتر کون سا ہو سکتا ہے؟ تو قرآن پڑھ کے پھونک سکتے ہیں، قرآن پڑھ کے علاج بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن قرآن کا اصل منشا ہے پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن عجیب و غریب کتاب ہے. مولانا طیب قاسمی صاحب مرحوم رحمہ اللہ نے بڑی قیمتی بات بتائی، وہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گی. وہ یہ ہے کہ قرآن کو کلام اللہ کہا گیا، اور عربی میں کلام کی تعریف وہ ہے جو بولا جائے. جو لکھا جائے وہ کلام نہیں ہے. وہ بھی کلام ہے، جیسے آپ ایک چیز بول بھی رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں، یہ میرا کلام ہے، میری بات ہے، بول سکتے ہیں آپ، لیکن حقیقی معنی میں نہیں، مجازی معنی میں ہے. کلام کی تعریف یہ ہے کہ منہ سے نکلے. الکلام ما یتکلم بھی، جو بولا جائے. جیسے تورات ہے، کلام اللہ کہا گیا اس کو، لیکن مجازی معنی میں، حقیقی معنی میں نہیں ہے وہ. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتبنا لہ فی الالواح من کل شیء، تختیوں پر لکھ کر دے دیا ہم نے. لکھنے کا معاملہ الگ ہے، وہ تختیاں باقی بھی نہیں ہیں. قرآن کتبنا نہیں فرمایا. قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ ہم نے بولا. اللہ کو ہماری طرح زبان نہیں ہے، لیکن ہمارے سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ زبان سے جو چیز نکلی وہ ہے کلام اللہ، وہ ہے قرآن مجید، اور وہ عربی زبان میں نکلا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں. یعنی انگلش میں کیا ترجمہ ہوتا ہے کہ نائٹ آف پاور، لیلۃ القدر، اس میں اتارا ہم نے اس کو. اور اس رات کو جو پاور حاصل ہوا، قدر جو حاصل ہوئی، وہ قرآن کے نزول کی وجہ سے. وہ رات قابل قدر. اور وہ کب آتی ہے رات؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن رمضان میں اترا. اور پھر اس قرآن کی خوبی یہ ہے کہ کرام بررہ بایدی سفرہ، بزرگ فرشتوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا. مولانا طیب صاحب مرحوم نے حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ کوہ خاف جو بڑا لمبا چوڑا اونچا ہے، اللہ کے پاس جو لوح محفوظ ہے، تختی ہے، قرآن کا ایک ایک حرف کوہ خاف کے برابر لکھا ہوا ہے. وہ کیسی تختی ہوں گی، کیسی چمکدار، کیسی شاندار، کتنی لمبی چوڑی اونچی، اس پہ یہ قرآن لکھا ہوا ہے. اور وہ حافظ قرآن ایک بچے کے سینے کے اندر ہے وہ. اور پھر لکھا اس کو فرشتوں نے کتبنا لہ، یعنی کرام بررہ، بزرگ فرشتوں نے لکھا، بایدی سفرہ لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے اس کو مگر پاک فرشتے. اب وہ کلام جو اترتا تھا تو گھنٹی کی جیسی آواز آتی تھی، جیسے ٹیلی فون کی آواز سننے والے کو آتی ہے، آزو بازو والوں کو نہیں آتی ہے. اور آج کوئی وہی کا انکار نہیں کر سکتا جو ٹیلی فون کو سسٹم کو سمجھتا ہے. حضور کہتے ہیں گھنٹی کی جیسی آواز آتی تھی، اور آسانی سے جبریل علیہ السلام جو کلام لاتے تھے آسانی سے منتقل نہیں ہوتا تھا. ایسا زبردست اثر پڑتا تھا حضور کے اوپر کہ بازو اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے
اور حضور کا گھٹنا اس کو لگ جاتا تو معلوم ہوتا کہ ہڈی اب ٹوٹتی جب ٹوٹتی. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہی اترتی تو حضور پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے جاڑے کے موسم میں. یعنی کرنٹ تھا جو منتقل کیا جاتا تھا. یہ ہے کرنٹ والا قرآن. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور. وہی الفاظ ہیں، وہی قرآن ہے، مگر ہمارے اندر جہاد کی اسپرٹ نہیں ہے، انقلابیت نہیں ہے. پڑھ رہے ہیں قرآن، تاثیر نہیں ہے. اور یہ وہ قرآن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو، قلب مبارک کو چن لیا گیا ہے اس قرآن کے نزول کے لیے، اور بڑے اہتمام سے، بڑی قوت کے ساتھ قلب مبارک میں منتقل کیا گیا ہو. اب اس کے اندر شاعری کی خوبی بھی ہے، اس کے اندر سب کچھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس کو شاعر نہیں بنا، شاعری ان کے لیے مناسب نہیں ہے. یہ تو ایک ذکر ہے، ایک نصیحت ہے، اور واضح قرآن ہے. ذکر و قرآن مبین لینذر من کان حیا، تاکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن ڈرائے اس کو جس کے اندر زندگی پائی جاتی ہے. مطلب یہ ہوا کہ قرآن سے وہی آدمی فائدہ اٹھائے گا جس کے اندر زندگی کی رمق ہے، کچھ حرکت ہے، کچھ حرارت ہے، کچھ سوجھ بوجھ کا مادہ ہے. جس میں صلاحیت ہی نہیں ہے وہ قرآن سے ایسا ہی جو ہے بے فیض رہے گا جیسے کہ بارش سے بنجر زمین بے فیض رہتی ہے. قرآن کو رحمت کہا گیا، بارش کو رحمت کہا گیا. بارش کے رحمت جس طرح خطرے رحمت ہیں، قرآن کے الفاظ و حروف بھی جو رحمت ہے. اور جس طرح زمین کی صلاحیت ایسی ہو کہ جو بارش سے فائدہ اٹھائے، تو ہر آدمی کے قلب کی زمین صلاحیت جو ہے رکھتی ہے اپنے اندر کہ کس حد تک قرآن کی بارش کو جو ہے اخذ کر سکتی ہے. لینذر من کان حیا، تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے ڈرا دے اس شخص کو جس کے اندر زندگی پائی جاتی ہے. وَيَحِقُّ الْقَوْلُ الْكَافِرِينَ، اور قرآن کے ذریعے کافروں پر حجت پوری کر دی جائے. یعنی دوزخ میں پوچھا جائے گا الم تکن آیاتی تتلیٰ علیکم، قرآن کی آیتیں نہیں سنائی گئی تم کو؟ قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں، ہم پر آیتیں پڑھی گئی تھی. لہذا اس قرآن کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ دوزخ میں جانے کے بعد کہیں کہ ہم کو تو قرآن سنایا گیا تھا. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، اب یہاں سے دلائل دیے گئے ہیں کہ لوگوں نے غور نہیں کیا کہ ہمارے ہاتھوں نے جو بنایا ان میں چوپائے ہیں جن کے وہ مالک بن رہے ہیں. فہم لہا مالکون. اسلامک اکنامکس میں جو پڑھا جاتا ہے، مال کس کا ہوتا ہے؟ لیبر کیا چیز ہے؟ مزدوری کیا چیز ہے؟ فیکٹر، اکنامکس کی اصطلاحات ہیں یہ. تو یہاں قرآن یہ بتا رہا ہے کہ پوری کائنات اللہ کی ملکیت ہے، کوئی کسی چیز کا مالک نہیں، کوئی اونر نہیں ہے. یہاں اسلامی معاشیات یہاں سے شروع ہوتی ہے، کوئی کسی چیز کا مالک نہیں. یہ تو سورہ یاسین میں آیا کہ فہم لہا مالکون، جانور ہم نے پیدا کیے اپنے ہاتھوں سے، عملت ایدینا، فہم لہا مالکون، یہ اس کے مالک بن رہے ہیں. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا، ہم نے ذلیل کر دیا، تابع کر دیا، کنٹرول میں دے دیا، فائدے میں دے دیا. فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، بعضوں پہ سواری کرتے ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، بعضوں کو کھاتے ہیں. ایک چھوٹا بچہ اور ہاتھی کو کنٹرول کر رہا. عرب کا ایک بچہ 100 اونٹوں کی قطار لیے چلے جا رہا ہے. یہ ہے ذللناہا، ہم نے تابع کر دیا. ورنہ وہی ہاتھی انسان کو روند کے رکھ دے. کتوں کو تابع کر دیا، ٹریننگ دی جاتی ہے. تعلمونہن مما علمکم اللہ، تم ٹریننگ دیتے ہو کتوں کو جو اللہ نے تم کو سکھلایا ہے. ٹریننگ دی جاتی ہے انہیں. کتے اور انسان کے تابع، ہاتھی اور انسان کے تابع، ہوائی جہاز اور انسان کے تابع. اور یہی چیز انسان کو ہلاک بھی کر دیتی ہے. تو اللہ فرمایا کہ ذللناہا، ہم نے تابع کر دیا جانوروں کو، لہم، ان کے لیے. فمنہا رکوبہم، بعضوں پہ سواری کرتے ہیں، ومنہا یاکلون، بعضوں کو کھاتے ہیں. ولہم فیہا منافع، اور بے شمار منافع ہیں جانوروں میں. وہ مشارب، پینے کی چیزیں ہیں. افلا یشکرون، شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ یہ سورہ یاسین کا مضمون ہے، یہ شکر کی طرف لا رہے ہیں ہم کو. افلا یاخلون، غور کیوں نہیں کرتے؟ افلا یشکرون، شکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ عقل سے کام لو، غور کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. جانور کو تمہارے مسخر کر دیا، سواریاں کر رہے ہو. اور ایک زمانے میں تو جانور بھی سواری ہوتی تھی. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون وعلی اللہ قصد السبیل ومنها جائر. یعنی اس وقت کہا گیا کہ گدھے، خچر، گھوڑے، یہ ہے تمہاری سواریاں.
اور آئندہ ایسی سواریاں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے. یہ سواریاں آج جو نکلی ہیں اس کے بارے میں کہا گیا، قرآن نے بہت پہلے کہا. اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ. یہ جانور تم کو ایسی جگہ لے آ کے پہنچاتے ہیں جہاں تم بمشکل پہنچ سکو. بیٹھے ہوئے جانور کے اوپر چلے آ رہے ہیں، میلوں سفر کر رہے ہیں. اونٹ کو لے لیجیے اور دوسرے جانوروں کو لے لیجیے، اس زمانے میں تو یہ چیزیں تھیں. اس کے بعد ان کی کھال، ان کی بال، ان کا بول براد، ان کی غلاظت، ہر چیز کو تمہارے کام میں لگا دیا. سرابیل تقیکم الحر و سرابیل تقیکم الباس، یعنی بعض وہ چیزیں ان سے تم بناتے ہو کہ جس سے گرمی میں تم کام لیتے ہو، یعنی ٹھنڈے موسم میں، اور ایسا تم لباس بناتے ہو ان کے کھالوں سے جو تم کو سردی میں کام آئے، جو تم کو گرمی میں کام آئے. یہ سب ہم نے جو ہے مومن اصوافہا و اشعارہا و اوبارہا اساسا و متاعا الی حین، خیمے بناتے ہو، ڈیرے اور مکانات بناتے ہو، ان کے کھالوں سے، ان کی بالوں سے اور ان کے اون سے کتنے فائدے اٹھاتے ہو. کھاتے بھی ہو، سواری بھی کرتے ہو، فائدے اٹھاتے ہو. اور ایک توجہ دلائی گئی نسقیکم مما فی بطونہا، غور کرو جانوروں میں عبرت ہے تمہارے لیے کہ ایک جانور گھاس کھاتا ہے، بکری کو لے لو، بھینس کو لے لو، گائے کو لے لو، 3 چیزیں ہم پیٹ میں بناتے ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، عبرت کی بات ہے تمہارے لیے. کیا عبرت کی بات ہے؟ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، ایک طرف غلاظت، دوسری طرف خون، اور ان دونوں کے بیچ میں سے پیور ملک نکالتے ہیں. مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، گندگی اور خون کے بیچ میں سے نکالتے ہیں. لبناً خالصاً، پیور ملک، سائغاً للشاربین، پینے والوں کے لیے ٹیسٹی. نہ گوبر کا چھیٹا ہے نہ خون کا چھیٹا اس کے اندر. 25-25 لیٹر دینے والی دودھ پنجاب کی جو ہے بھینس ہوتی ہے، مشین لگائیے اور 25 لیٹر دودھ لے لیجیے. نسقیکم مما فی بطونہا، ان کے پیٹوں سے ہم تم کو پلاتے ہیں. من بین فرث ودم، گوبر اور خون کے بیچ میں سے. لبنا خالصا، پیور ملک. سائغا للشاربین، ٹیسٹی ہے پینے والوں کے لیے. اور اسی بات فرمان نحل، شہد کی مکھی، پیٹ میں سے غلاظت نکلتی لیکن شہد بن کے نکلتا. یہ خدا کی قدرت ہے. یہ افلا یشکرون، تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اور مشرکین کی حماقت کا ذکر ہے آخری آیتوں میں. واتخذوا من دون اللہ آلہہ، ایسوں کو خدا بنایا ہے. لعلہم ینصرون، کے آڑے وقت میں کام آئیں. لا یستطیعون نصرہم، ان کی کوئی مدد نہیں کرتے. وہم لہم جند محضرون، وہ خود قیامت کے دن گرفتار ہو کے آئیں گے. تمہارے معبود خود گرفتار ہو کے آئیں گے تو تم کو کیا بچائیں گے؟ تم کو ایک جگہ آتا ہے تمہارے معبود دونوں جہنم میں جائیں گے. تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو معبود بنا رہے ہیں لوگ، حضرت علی کو بھی تو معبود بنا رہے ہیں، پیغمبروں کو بھی تو معبود بنا رہے ہیں. تو قرآن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ لوگ جو ہے برات ظاہر کریں گے. بزرگان دین اور پیغمبر وغیرہ جن کی عبادت ہوتی ہے کہ ہم نے عبادت کا حکم نہیں دیا ہے. البتہ جھاڑوں کو، پہاڑوں کو، بتوں کو اور ان تمام چیزوں کو جو انسان جن کی پوجا کرتا ہے، ان کے ساتھ جہنم میں داخل کیا جائے گا. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، جہنم کا ایندھن بنیں گے. اور بتانا مقصود یہ ہوگا کہ تمہارے معبود آڑے وقت میں تو کیا کام آتے، وہ خود جہنم میں جا رہے ہیں تو تم کو جہنم سے کیا بچا سکتے ہیں. فلا یحزنک قولہم، حضور کو تسلی دی گئی. یہ انداز ہے قرآن کا، یہ پریکٹیکل کتاب ہے، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی باتوں سے آپ کو رنج نہ ہونے پائے. کچھ لوگ جو ہے رنجیدہ کر رہے تھے حضور کو، آپ رنجیدہ مت ہوئیے. انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ جو چھپا رہے ہیں ظاہر کر رہے ہیں اللہ ہم ان کو اچھی طرح جانتے ہیں. پھر توجہ دلائی گئی اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، انسان نے غور نہیں کیا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا. فاذا هو خصیم مبین، کھلا جھگڑالو بن گیا. وضرب لنا مسئلہ، ہمارے لیے مثال گھڑتا ہے. ونسی خلقہ، پہلی پیدائش کو بھول گیا. خالہ پوچھتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے ان کھوکھری ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا؟